الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی اور اس امت کو ایک ایسی اشارہ بتلائی، اس امت کو ایک ایسا طریقہ بتلایا جو اہدنا الصراط المستقیم کا طریقہ ہے، جو سیدھا جنت لے جانے والا طریقہ ہے، تاکہ یہ امت ان چیزوں پر عمل کر کے جنت حاصل کرنے والی بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں۔ اسی تعلق سے آج جو ربیع الاول کا مہینہ اور اس مہینے میں
خاص طور سے جہاں پر بدعات و خرافات ہو رہے ہوں، جہاں 12 ربیع الاول کے نام پر اللہ کے نبی کا نام لے کر ڈی جے لگائے جا رہے ہوں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے ایسے شرکیہ کلمات کہے جا رہے ہوں، ایسے وقت میں جہاں امت کے سامنے پیش کرنا کہ یہ عید میلاد ہے یا جشن میلاد ہے یا جشن وفات ہے پتہ نہیں چلتا۔ آج میرا ٹاپک بھی یہی ہے کہ 12 ربیع الاول جشن میلاد ہے یا جشن وفات۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، اللہ کے نبی کا اس دنیا میں بعثت ہونا، یہ اس امت کے لیے بہت مبارک دن ہے، اس امت کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، اس امت کے لیے خیر امت ہونا کافی ہے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کے تعلق سے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن لوگوں نے اس کی تحقیق کیے بنا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی میلاد قرار دے دیا۔ اور آپ دیکھیں یہ ایسی بدعت قرار پائی کہ کبھی یہ صرف اللہ کے نبی کے نام پر پیدائش کا دن مانا جاتا تھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی کے نام پر یوم پیدائش میلاد کے نام پر منایا جاتا رہا، پھر اس کے بعد عید میلاد بن گیا، پھر اس کے بعد جشن عید میلاد بن گیا، پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کا نام سے ملقب ہو گیا۔ یعنی اس کے 4 ادوار ہو گئے کہ پہلے صرف میلاد کے نام پر لوگ خوشیاں منانے لگے، پھر عید کا نام دے دیا کہ بھئی یہ عید میلاد ہے، پھر اس کے بعد چند سال گزرے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جشن عید میلاد ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں اس دن تو پوری دنیا کے اندر چھٹی کا دن ہونا چاہیے، لوگوں نے اسے یوم جشن عید میلاد النبی بنا دیا اور کہا کہ انٹرنیشنل طور پر اس دن اس کو چھٹی کا دن بنا دیا جائے اور پھر دنیا میں بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی سنت ہوتی، اگر کوئی اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی پر کتاب و سنت کے مطابق صحیح بات ہوتی تو اتنے نام چینج نہیں ہوتے، کبھی میلاد، کبھی عید میلاد، کبھی جشن میلاد، کبھی 12 ربیع الاول کے دن کو چھٹی کا دن بنا کر اسے میلاد کا نام دے دیا جانا، یہ اپنے آپ میں خود بتلاتا ہے کہ یہ بدعت ہے جو نئے نئے نام سے امت کے درمیان آئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے شاعر کہتا ہے ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، یوں جب رہوں تو ممکن نہیں زباں کے لیے۔ ہمیں کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام لے کر لوگ جو ہے بدعات خرافات کر رہے ہیں، اور ایسی بدعت کہ یہ میلاد کو جشن وفات کہا جائے یا جشن میلاد کہا جائے کہ لوگ اس عید کے دن کو، اس دن کو عید کا دن منا کر ایسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت سے چیزیں آئی ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ملتا ہے۔ اور جشن میلاد کے نام پر لوگوں نے اتنے بدعات و خرافات امت کے درمیان پیش کر دی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ یہودی وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ 2 دن ایسے تھے ان کے درمیان جس دن میں وہ لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون سے ایام ہیں جن دنوں میں تم خوشیاں منا رہے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ 2 دن ہیں جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے بھی ہمیں 2 دن دیے ہیں، 2 عیدیں دیے ہیں، وہ 2 عیدیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یوم الاضحیٰ و یوم النحر و یوم الاضحیٰ و یوم عید الفطر، یہ 2 دن جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، جسے یوم عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے بعد دوسری عید عید الفطر ہے، یعنی رمضان اور بقرعید۔ اللہ کے نبی نے کہا مدینہ میں کہ ہمارے لیے بھی یہ 2 دن ہے، ان دنوں میں تمہیں خوشیاں منا سکتے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت ہے ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی دن کو عید میلاد کا نام دینا یا جشن میلاد کا نام دینا یہ کیسا ہے؟ عید میلاد کو نام دے کر عید منانا یہ بدعت ہے۔ کیوں
آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی عیدیں صرف دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ایک عید الفطر ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے، تیسری عید بناتا ہے یا مناتا ہے تو بدعت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فی رد، کہ جو کوئی ایسا امر من احدث فی امرنا ہماری طرف نسبت کر کے ہماری قول میں کوئی نئی بات پہ پیش کر دیا کہ دین میں نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ کے نبی نے کہی ہے، تو کہتے ہیں کہ هذا ما ليس فيه رد، اگر کتاب و سنت میں نہیں ہے تو اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، اس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کے نام پر کئی لوگ جو ہے بدعات پر بدعات شرک اعمال تک کر جاتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جشن میلاد ہے یا جشن وفات ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ کسی کی وفات پر ہم کتنا غم مناتے ہیں، لیکن یہاں حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اس اختلاف نہ ہونے کے دن میں لوگ جشن منا رہے ہیں، جبکہ پیدائش میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 11 ربیع الاول، یہ دونوں باتیں تحقیق کے طور پر صحیح سند تک پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نے 10 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 11 کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ 12 ہے، تو لوگوں نے اس 12 تاریخ کو لے کر جشن میلاد کا نام دے دیا، حالانکہ وفات میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں جو لوگ ہسٹری پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کبھی بھی جو بھی آدمی بڑا بنتا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ میں اختلاف ہوتا ہے، وہ کب پیدا ہوا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بچہ رہتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا تھی کیا نہیں، بڑا بننے والا آگے جا کر بڑا بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لوگوں نے کئی طرح سے اختلافات ذکر کیا، کسی نے 9 ربیع الاول کا، کسی نے 10 کا، کسی نے 11 12 13 تک ذکر کیا، لیکن صحیح بات 11 یا 9 کی بات کہی جاتی ہے۔ لیکن وفات میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو 12 ربیع الاول کی وفات، لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے برتھ ڈے کا دن بنا دیا اور جشن میلاد کا نام دے دیا، جبکہ بدعات ہیں، جبکہ خرافات ہیں۔ اور اس پر اعتراض بھی یہ کیا جاتا ہے کہ جشن میلاد اگر منا بھی لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام کے اندر کوئی نئی بات داخل کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، القرآن کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اور عربی کے اندر اکمل یکمل اکمالا، کسی چیز کے اکمال یا تکمیل جو ہوتی ہے مکمل ہونے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گلاس میں پانی لبالب بھرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا۔ اکمل الماء فی الکاس، پانی گلاس میں پانی جو ہے کیسا ہے؟ پانی بھرا ہوا ہے۔ تو جو چیز مکمل ہو چکی ہو اگر اس سے گر جائے تو وہ چیز اگر تھوڑی بھی خالی رہے تو وہ اکمل نہیں ہو سکتی۔ گلاس میں پانی ہے بول سکتے ہیں، لیکن اکمل پانی مکمل ہے کب ہوگا؟ تب کامل گلاس مکمل ہوگا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ اب اس میں نئی ایکسٹرا چیز کرو گے تو باہر گرے گی۔ گلاس میں پانی بھر چکا ہے، اللہ نے کہا مکمل ہو چکا ہے، اگر اس میں نئی چیز داخل کر دی جائے تو وہ چیز بدعت بن جائے گی، وہ چیز بدعت قرار دی جائے گی۔ اور اسی بدعت کے نام پر لوگ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر ایسے پروڈ کاسٹ اور بہت سارے علماء جو جان بوجھ کر بھی اس بدعت میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، جو ایسے لوگ وہ جانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی جشن میلاد کے نام پر اللہ کی قسم ہے اتنی ساری بدعات، اور ان کا اعتراض وہابیوں پر اہل حدیثوں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ قالین نہیں تھی، اللہ کے نبی کے دور میں کولر نہیں تھے، فیان نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، یہ سب بدعت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بدعت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر وہ چیز جو اسلام میں عبادت کے طور پر داخل کر دی جائے،
عبادت کے طور پر کسی چیز کو داخل کر دینے کا نام بدعت ہے۔ جشن میلاد کو جب میلاد صرف قرار دیا گیا، اس وقت ان کی خواہش یہ تھی کہ صرف اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اور وہ بھی کون سی قول کو لے کر کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اللہ کے نبی کی پیدائش کو سن کر، کہا کہ محمد پیدا ہوا ہے عبداللہ کے گھر میں تو میں اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا قیامت کے دن جہنم میں اس کی انگلی کو آگ نہیں کھائے گی۔ اس کو رکھ کر وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک کافر اللہ کے نبی کی پیدائش پر اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے، اپنے غلام لونڈی کو آزاد کر سکتا ہے، تو کیا ہم جشن میلاد پر جھنڈے لے کر بازاروں میں نہیں گھوم سکتے، ڈی جے لگا کر نہیں ناچ سکتے، اللہ کے نبی کے نام پر کیک نہیں کاٹ سکتے، اللہ کے نبی کے نام پر مسجد نبی کے سامنے مسجد نبی کے پاس جا کر کیک برتھڈے نہیں منا سکتے؟ یہ وہابیوں کے چوچلے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اہل حدیثوں پر اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ لوگ جو کریں وہ صحیح، ہم کریں تو غلط، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، وہ لوگ نادان ہیں۔ ایسا یہ جو جشن میلاد کے نام پر یہ جو بدعات خرافات کرنے والے، اس میں اکثر لوگ جوہلا قسم کے لوگ ہیں، جنہیں اس کا علم نہیں ہے۔ ان کی غلطی نہیں کہ ان تک بتلایا ہی نہیں گیا، انہیں محبت میں اللہ کے نبی کی محبت میں لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں پیسہ روپیہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ آپ افسوس کریں گے صرف مسلمان ہی نہیں، کئی ہندو بھی ایسے ہیں جو میلاد کے نام پر جشن مناتے ہیں اور اپنی دکانیں بند کرتے ہیں۔ کئی کیرل کے آپ دیکھے ہوں گے، کیرل کے کئی ہندو بھی ایسے ملیں گے آپ کو جو جشن میلاد مناتے ہیں۔ خود ہمارے ابھی 1-2 گھنٹے پہلے بنگلور بیکری گیا میں تو بند ہے، وہاں ایک دوست کام کر رہے تھے اس میں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیوں بند ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ کیرل کی بیکری ہے، اس کا مالک جو ہے جشن میلاد کی خوشی میں آج بنگلور بیکری بند کیا ہوا۔ دیکھیں کہاں کہاں تک کنسپٹ چلا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا سوچ ان کی کہاں تک پہنچ گئی، اور اس میں لوگ کیا سوچ کے کر رہے ہیں کہ بھئی نبی کے نام پر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ انہیں صحیح علم نہیں پہنچا، انہیں صحیح بات ان تک نہیں بتلائی گئی، جس کی وجہ سے آج ہندو بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نادان مسلمان بھی اس بدعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گاڑیوں میں جو ہے جھنڈے لگا کر اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں۔ اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں غلو کرنے سے بچو۔ اسلام کے اندر حد سے تجاوز کرنا، غلو کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ کیا کہا؟ قرآن کی آیت دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 140/3 کے اندر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ امت وسط امت ہے، یہ امت وسط امت ہے، اس امت کو میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ کسی بھی چیز میں تمہیں غلو نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں منگوائی، اور اس کنکریوں سے اللہ کے نبی دیکھتے رہے اور کہا کہ بھئی یہ 7 کنکریاں ہی ہیں جو تمہیں جمرات میں مارنی ہے، جو تمہیں جمرات میں مارنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم لوگ مجھے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، تم لوگ میری شان میں غلو نہ کرو، جس طرح عیسی ابن مریم کو لوگوں نے خدا بنا بیٹھا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کر دیا، کہا کہ اللہ اور مریم اور عیسیٰ تینوں ملا کے ایک اللہ۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یہ جو اسٹیچو جو دیکھتے ہیں، اس سے لوگ کیا عقیدہ ان کا، عیسائیوں کا، کہتے ہیں کہ تینوں ملا کے پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، ایک عیسیٰ، ان کی ماں مریم اور ایک اللہ۔ اور نعوذ باللہ کہا کہ بھئی یہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بیٹا ہے، تو جس کی وجہ سے باپ اللہ بنا مریم کا، تو باپ، بیٹا اور ماں یہ تینوں ملا کر پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، اور تینوں ملا کر ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس طرح نہ کرنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابن عباس کی جو روایت ابھی میں نے پیش کی، کہا کہ کنکریاں لانے کو کہا، جمرہ عقبہ کی صبح کا وقت تھا، اس وقت اللہ کے نبی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے،
پھر کہنے لگے یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فإن اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب کنکریاں منگوائیں، اللہ کے نبی اس وقت جمرہ عقبہ کے مقام پر اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کنکریوں کو لیا اور لے کر کہنے لگے اے لوگو ایاکم والغلو، تمہیں غلو سے بچنا چاہیے، تمہیں حد سے تجاوز کرنے سے بچنا چاہیے، تمہیں دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچنا چاہیے. میری شان میں بہت ساری جو گناہ کرتے ہو، بہت سارے بدعات و خرافات کرو گے آگے جا کر، اس سے تمہیں بچنا چاہیے. کیا کہا پھر فَإِنَّ وَأَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک کیے گئے، بنو اسرائیل کے لوگ ہلاک کیے گئے، اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، جتنے لوگ ہلاک کیے گئے، ان کی ایک غلطی کیا تھی؟ الغلو فی الدین. وہ لوگ دین میں غلو کیا کرتے تھے، دین میں وہ لوگ نئی نئی باتیں داخل کر دیا کرتے، اپنی طرف سے دین میں ایڈ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھی کرو گے اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا. آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا سیلاب کے زد میں ہے، ہر طرف طوفان ہی طوفان ہے، ہر طرف بارش کی بارش ہے، جس میں کئی مکان چلے گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں. یہ سب چیزیں کیا بتلاتی ہیں؟ یہ یہی بتلاتی ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم عذابا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بر اور بحر کے اندر یہ جو فساد برپا ہوتا ہے، یہ سیلاب جو آتے ہیں، یہ بارشیں جو آتی ہیں اور یہ پورے علاقے کو لے کر چلی جاتی ہیں، یہ کس لیے آتی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری مشرکانہ اعمال کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے سے سمندروں کے اندر سیلابی پیدا کر دیتا ہے اور پورے علاقے کو لے کر چلے جاتا ہے. یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوا کرتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرک سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. امت کو حکم دیا کہ تم بچ کر رہو، کہ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھو. آج لوگوں نے اللہ کے نبی کے نام پر، میلاد کے نام پر موسیقی کو عام کر لیا، موسیقی کو عام کر لیا، اور انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں ثواب ملے گا. جتنا بڑا ڈی جے لگایا جائے اور اس پر جس طرح سے ہندو لوگ گڑپتی میں ناچتے ہیں ویسے مسلمان ناچنے والے بن گئے، نعوذ باللہ. آج انڈیا کے کئی علاقے ایسے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں، وہ ایسے سجائے گئے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. اور لوگ اس کو ناچنے کے لیے ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں، اس کو پکوان پکائے جا رہے ہیں، دیگیں لگائی جا رہی ہیں، اور پورے ناچنے گانے کا پورا سمت تیار ہے. تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ موسیقی کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں. گانے، لہو الحدیث سے مراد، کئی مفسرین نے یہ بات کہی کہ اس سے مراد ناچ گانا موسیقی ہے. لوگ اس کو خریدنے لگیں گے اور لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، لوگوں کو دور کر سکیں. بغیر علم، انہیں علم نہیں ہے، انہیں بتلایا نہیں گیا ہے. آج آپ بھی دیکھیں ناچنے والوں کے چہروں کو دیکھ کر معلوم چل جائے گا کہ کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آئے، کبھی ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کبھی ان لوگوں نے قرآن کو لے کر پڑھنا ان کو پسند نہیں آیا ہوگا، اور ان کے چہرے بتلائیں گے کہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. ان لوگوں کے پاس علم نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے وہ لوگ کھیل تماشے کے طور پر کریں گے، انٹرٹینمنٹ کے طور پر کریں گے، اور ہنسی مذاق کے طور پر کریں گے، اور گورنمنٹ کی پوری چھٹی لے کر اسکولوں کو منگ مار کے اپنے آپ کو ان بدعات میں داخل کریں گے، ہزوا، کھیل تماشا کریں گے. پھر آگے اللہ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگوں کے لیے دردناک خطرناک عذاب ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں
ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری قوم میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، کیا کریں گے؟ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، یہ لوگ زنا کو حلال قرار دیں گے۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، یہ لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، زنا کے جتنے طریقے ہوں گے اس کو حلال بنا لیں گے۔ آپ دیکھیں ان راتوں میں، ان دنوں میں بہت ساری عورتیں بازاروں کے حوالے ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سارے ایسی عورتیں جو اللہ کے نبی کے نام پر بازاروں پر چلی گئیں، پھر اس کے بعد حادثے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یستحلون الحر والحریر، زنا کو حلال قرار کر لیں گے اور ریشم پہننے کو حلال قرار کر لیں گے۔ ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن یہ لوگ کیا کریں گے قیامت کے قریب؟ ریشم کو حلال قرار کر دیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں والخمر، تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ شراب پینے کو حلال کر لیں گے، شراب کا نام چینج کر دیں گے، کبھی بیئر کا نام دے کر کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ نشہ نہیں ہوتا ہے، صرف طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے، بیئر پینا شروع کر دیں گے۔ کبھی جم کرنے والے ایسے پاؤڈر، ایسی چیزیں پینا شروع کر دیتے ہیں اپنی باڈی بنانے کے لیے، وہ لوگ جو ہے نشے کی چیزیں استعمال کریں گے۔ اگر ان سے کہا جائے گا تو کہیں گے کہ نہیں، ان چیزوں میں نشہ نہیں ہوتا ہے بلکہ طاقت ہوتی ہے، اور جو ہے اس طرح کے جتنے پروڈکٹ ہیں اس کو لوگ حلال قرار دیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا والمعازف، ناچ گانے کے آلات کو یہ لوگ حلال کر لیں گے، اسلام کے نام پر ڈی جے لگا لیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی نظمیں گائی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کی غزلیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی عرش پر مستوی تھا مصطفیٰ ہو کر اور اتر پڑا ہے مدینہ میں خدا ہو کر۔ اللہ، وہی عرش پر مستوی تھا مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں خدا ہو کر۔ ایسے ایسے اشعار ان کے جس سے شرکیہ کلمات قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے ان کو ایسی چیزوں کو پیش کریں گے، والمعازف، جتنی چیزیں ہوں گی ناچ گانے کی اس کو حلال کر لیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِيَنزَلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوهُ بِصَرَاحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرُ، ان کے پاس یہ لوگ بڑے بڑے محلات بنا کر، جنگلات میں بڑے بڑے بلڈنگیں بنا کر چلے جائیں گے، پھر یأتیہم الفقیر، ایک فقیر ان کے پاس آئے گا، لحاجت، بھیک مانگنے لگے گا، فیقولون، وہ لوگ کہیں گے ارجع الی لیساعد ارجع الینا غدا، جاؤ کل آنا مانگنے کے لیے۔ جب ان مالداروں کے پاس جب ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے آئے گا، وہ کہیں گے کہ جاؤ یہاں سے، ارجع، لوٹ جاؤ، الینا غدا، کل آنا ہمارے پاس۔ پھر کیا ہو گیا؟ فَيَبَّتُهُمُ اللَّهُ وَيَرْفَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَوْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے چہروں کو سور اور بندر بنا دے گا۔ وہ فقیر دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ کیا کر دے گا؟ ایسے لوگوں کے چہروں کو علم کو اوپر اٹھا لے گا اور وَيَمْسَحْ، مسح کر دے گا، آخَرِينَ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ، سور اور بندر بنا دے گا ایسے لوگوں کو، ان کے چہروں سے نور نکال لیا جائے گا۔ آج دیکھیں آپ بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ نافرمانی، ناشکری، اللہ کے ساتھ کفر، ضلالت، گناہ میں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے، ان کے چہروں سے آٹومیٹک نور چلے جاتا ہے، دیکھتے پتا چلتا منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ چہرے سے نور چھین لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو یا تو بندر بنا دیتے ہیں یا تو سور بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث ابن عمر ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نہا عن الخمر، اللہ کے نبی نے شراب سے منع کیا، والمیسر، جوئے سے منع کیا، والکوبہ، جو شراب پی جاتی ہے، کوبہ، اس سے منع کیا گیا، والغبیرہ، اور غبیرہ سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی غبیرہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، یعنی ہر وہ چیز، گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، شراب پینا، یا اس کے نام پر کوئی اور چیزیں کھانا،
کھنی کھانا اور منہ میں بہت سارے لوگ پتہ نہیں وہ لگڑ کے رکھ لیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی نے غبیرہ کی پوری تفسیر ایسی کی ہے۔ حدیث کے اندر غبیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہر وہ چیز کل مسکر خمر و کل خمر حرام، جو بھی گٹکا یہ جتنے نام ہیں یہ تمام چیزیں اسی میں شامل، نہیں ٹائم پاس کو کھا رہے ہیں مول صاحب، وقت گزارنے کھا رہے ہیں، یہ نہیں چپکے ایسا کھا رہے ہیں، یہ سب حرام کام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بات کہی ہے جو آج ثابت ہو رہی ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ میلاد کے نام پر اسراف و فضول خرچی بھی کرنے لگو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور اتنی نعمتیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بے فضول خرچی کرنے والے، بے فضول خرچ کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب افسوس کریں گے لوگ، اس سال عمرے پہ بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، مسجد مدینے میں بہت افراد ہیں اس بار۔ وجہ کیا ہے اس کی معلوم؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے بعد 1500 سال ہوئے، اس 1500 سال کی محبت میں کہ نبی کے 1500 سال ہونے کی وجہ سے اس میلاد کے نام پر ہم جو ہے مسجد اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے، جا کر اللہ کے نبی کو سلام پیش کریں گے، اللہ کے نبی پر درود پیش کریں گے۔ وہاں پر کئی لوگ ایک مہینے سے وہیں پر انتظار میں آج کے دن کے لیے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، آج بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے نام پر برتھ ڈے منائیں گے، اللہ کے نبی کے نام پر پارٹیاں ہوں گی، اور ایسے پیسہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، پیسہ اتنا خرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان پیسوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پیر کے دن جو روزہ رکھا کرتے تھے، کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اور اللہ کے نبی کی طرف غیر چیزیں منسوب کر کے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی حدیث بھی نہیں، کوئی صحابہ کے دور میں کسی نے عید میلاد نہیں منایا۔ کیا صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر حدیث کو سامنے رکھا جائے، ابو داؤد کی ایک روایت دیکھی جائے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، کیونکہ مسجد نبی میں اس وقت بالو کیچڑ رہا کرتا تھا، اور مسجد نبی میں اللہ کے نبی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے دوران جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد آپ جوتے اتار دو، آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اتارا، پورے صحابہ نے جوتے اتارے، اپنے پیر پہنے ہوئے جوتے نکال دیے۔ اور آپ کو بتلاؤں، اگر ایسی جگہ ہے جہاں مٹی ہے، بازار کہیں گئے ہوئے ہیں، اگر کھیت میں ہے یا پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر جوتوں میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے اتارا تو اس کے بعد صحابہ نے بھی اتار دیا۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم نے کیوں اتارا؟ تو صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں جوتے اتار رہے ہیں، ہم نے دیکھا فوراً اطاعت۔ اللہ، اطاعت کا جذبہ ایسا تھا کہ کچھ پوچھا نہیں، سوچا نہیں۔ آج کیا بولے ایسا کئی کو اتنے مسئلے آتے ہیں، نہیں وہ یہ نہیں کرنا، یہ وہ مول صاحب بولتے رہتے ہیں، مول صاحب کام بولنے کا، ہمارا کام سننا، اپنا کام کرتے رہنے کا۔ ہمارے حال یہ ہے، لیکن صحابہ کا کیا حال تھا؟ اگر اللہ کے نبی کر لیتے تو بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً اطاعت۔ اللہ کے نبی نے کیا، کہا، کرنے کو کہا، فوراً اطاعت۔ صحابہ کو جب دیکھا اللہ کے نبی نے جذبہ اطاعت، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے نماز کے دوران میں جبرائیل نے آ کر حکم دیا کہ آپ اپنے جوتے اتارو، تو میرے لیے وہ حکم تھا، آپ کیوں اتارنے لگے؟ کیونکہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی۔ تو ایسے صحابہ جو ایک ایک عمل کے لیے وہ کچھ سوچے سمجھے بنا کسی صحابی کو کہتے بیٹھ جاؤ تو وہیں پر بیٹھ جاتے۔ ایسے صحابہ کیا عید میلاد نہیں مناتے؟ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ جشن میلاد نہیں ہے بلکہ جشن وفات ہے، اور یہ 6 صدی کی پیداوار ہے، یہ 6 صدی کی پیداوار ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے 6 صدی سے بعد میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بدعات کے نام پر ملک مظفر کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ ابو سعید کوکبری نے سن 6 صدی میں اس کو جو ہے دوبارہ سے ایجاد کیا تھا۔
اس کے بعد نیپولین مصر کی حکومت میں نیپولین بوٹالیا نے اس کو کیا کیا، پھر دوبارہ سے نشاط ثانیہ کیا. کہا کہ لوگوں سے پوچھا گیا، اس نیپولین کمانڈر نے پوچھا کہ کیا بات ہے 12 ربیع الاول آئی ہے، لوگ جشن نہیں منا رہے. تو اس مصر کے کمانڈر جب فرانسیسی نیپولین نے مصر کے بادشاہ سے وہ بات کہی کہ نہیں، جشن منایا جائے، اس میں جتنا خرچہ ہوگا اس دور کے 6 ملین پیسہ اس پر خرچ کیا گیا. دوبارہ سے مصر کے اندر تاریخ بتلاتی ہے کہ نیپولین نے اس پر خرچ کیا، کمانڈر نے، فوجی کمانڈر میں مال خرچ کر کے پھر دوبارہ سے شروعات کی. اور اس کی اصل شروعات اگر تاریخ دیکھی جائے تو کیا کہا جاتا ہے، ابو سعید کوکبری جو عراق کا ایک علاقہ اربل، جس شہر کا نام اربل ہے، اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس کی ابتدا کی تھی، عید میلاد کی. اور اس نے لوگوں میں پیسہ بانٹا، لوگوں میں کپڑا سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کے نام پر جشن منایا جائے، پکوان پکائے جائیں، اور کئی ہزار بکرے کاٹے گئے اور مرغیاں کاٹی گئیں. پھر اس کے بعد جشن کا ماحول بنایا گیا. پھر ایک صدی تک یہ ماحول خاموش پڑ گیا تھا. اس کے بعد نیپولین نے مصر کے اندر یہ بدعت شروع کی تھی. تاریخ پڑھیں، علم حاصل کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سب بدعتیں کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر شرک اعمال کرتے ہیں. اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ ان تک ہمیں صحیح دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بہت سارے لوگ کاروبار کے مسئلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے حلال رزق نصیب فرما. اللہ جو بھی یہ حرام خوری میں، سود میں، لین دین میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ اللہ سود سے بچ کر اپنی اولاد کی حلال رزق سے کمائی کر کے بچوں کو پالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں. اللہ اس برائی سے امت کی حفاظت فرما. اللہ بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا سبیل، ایسا راستہ نکال دے کہ اس سے بچ کر اپنے آپ کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والدین کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ والدین جب تک دنیا میں موجود ہیں، اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما. اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا.